اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا ایہا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فإنما یشکر لنفسه ومن کفر فإن ربی غنی کریم قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون فلما جاءت قیل اهکذا عرشک قالت کأنه هو وأوتینا العلم من قبلها وكنا مسلمین وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم کافرین قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نمل کے یہ 30 رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ انسانی سیرت کے مختلف کردار بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرعون کا کردار بیان کیا گیا کہ جس کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے مختلف نشانیاں بھی پیش کیں، لیکن وہ ہٹ دھرمی اور ضد پر قائم رہا، سب نشانیوں کو جھٹلا دیا اور نصیحت قبول نہیں کی، اور دیکھیں کس انجام سے دوچار ہوا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت بیان کی جا رہی ہے کہ انہوں نے ایک مسلم گھرانے میں آنکھ کھولی، والد بھی پیغمبر تھے، عیش و عشرت تھی، یعنی خوب مال و دولت اور وسائل اللہ نے دیے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہے، اللہ نے ان کو نوازا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسری سیرت ملکہ سبا کی بیان کی جا رہی ہے کہ جو ایک مشرک گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، سورج کی اور دوسری چیزوں کی وہ پرستش کرتے تھے، اور سارے وسائل زندگی بھی اللہ نے اسے دیے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو جب اس کے بارے میں اطلاع ملی پرند حدود کے ذریعے سے، تو انہوں نے ایک خط بھیجا تھا اور اسے اس طرف مائل کیا تھا کہ مسلم بن کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ تو اس ملکہ نے تحائف بھیجے اور اس طرف توجہ اپنی کی کہ شاید اس طرح سے کچھ کام بن جائے، اور جو ارادہ ظاہر کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے کہ ہم آئیں گے تمہارے پاس اور لشکر لے کر آئیں گے، تو اس نے اس طریقے کو آزمایا۔ لیکن جب سلیمان علیہ السلام نے اس کے وہ تمام تحائف واپس کر دیے، اس لیے کہ وہ مال و دولت کا لالچ رکھنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ تو اللہ کی بندگی چاہتے تھے، یعنی اللہ کی سرزمین پر اللہ کی اطاعت ہو، اس لیے انہوں نے ملکہ کی طرف یہ سارا پیغام بھیجا تھا۔ تو ملکہ نے اس کو قبول کیا اور خبر بھیج دی کہ ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں، یعنی آپ کی دعوت آپ سے سننے کے لیے اور مسلم ہونے کے لیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اپنے دربار میں اپنے درباریوں سے جو بات کی وہ بیان کی جا رہی ہے کہ قال یا ایھا الملأ، تو حضرت سلیمان نے کہا کہ اے درباریوں، ایکم یاتینی بعرشها، کون ہے تم میں سے جو اس کا تخت لے کر آئے، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ اطاعت گزار بن کے حاضر ہو، یعنی اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا وہ عرش، یعنی اس کا تخت جو وہ چھوڑ آئی ہے اپنے وہاں محل میں، اس کو اٹھا کر یہاں لے آئے میرے پاس یہاں۔ قال عفریت من الجن، تو ایک عفریت طاقتور جن کو کہتے ہیں، جنوں میں سے جو ایک طاقتور تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔
یعنی آپ کے اس دربار کے برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ اور دربار برخاست ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ یعنی 3-4 گھنٹے ایک نشست ہوتی ہے عام طور پر، تو آپ کے اٹھنے سے پہلے میں اس کا تخت یہاں آپ کے پاس لے آؤں گا۔ اور یہ کہ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس کام کے لیے طاقت بھی رکھتا ہوں، قوی ہوں اور امین ہوں، امانت دار ہوں۔ یعنی میں اس میں کوئی خیانت نہیں کروں گا کہ اسے لے کر کہیں اور اڑ جاؤں، یا اس میں سے کوئی ہیرے جواہرات موتی جو جڑے ہوئے ہیں وہ ان میں سے کچھ کم کر دوں۔ میں امین ہوں، امانت دار ہوں، امانت کے ساتھ اس کو آپ تک پہنچا دوں گا۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، لیکن ایک اور شخص جو کہ کتاب کا علم رکھتا تھا ان کے دربار میں، اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی وہ تخت آپ کے پاس پہنچا دوں گا۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس کس قسم کی صلاحیت کے مخلوق پیدا کی ہے، اور وہ سلیمان علیہ السلام کے لشکروں میں شامل کر دی۔ یعنی اتنا مقام اور مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حاصل تھا۔ تو اس نے عرض کیا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے یہاں لا دوں گا اس تخت کو۔ اور پھر یہ کہ فلما رآہ مستقرا عندہ، اور جیسے ہی سلیمان نے اپنے پاس رکھا ہوا پایا اس تخت کو، یعنی ایسے ہوا ابھی پلک جھپکنے کے وقفے میں ہی وہ تخت وہاں آ گیا وہاں۔ قالا، تو پکار اٹھے حضرت سلیمان علیہ السلام، ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ دیکھیں ہر قدم پر اپنے رب کے شکر گزار ہوئے، کہیں بھی ان کے ذہن میں کوئی فخر، کوئی تکبر، کوئی غرور، یعنی کوئی چیز ان کے ہاں پیدا نہیں ہوئی، یعنی شیطان ان کو اس طرح سے مائل نہیں کر سکا۔ تو یہ ایک کردار ہے، یہ بھی ایک سیرت ہے جو بیان کی جا رہی ہے۔ اور آپ نے فرمایا لے یبلونی، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ میرا رب میری آزمائش کرے، ان اشکرا، کہ میں شکر گزار بنتا ہوں، ام اکفر، یا نا شکری اختیار کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ دونوں یہ بھی رویے ہیں، شکر گزاری اور ناشکری۔ اب انسان سوچ لے کہ اس کو کس رویے کو اختیار کرنا ہے۔ دیکھیں شکر گزاری اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے فرمایا کہ جو شکر گزاری کرے گا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جو شکر گزار بنے گا میں اسے زیادہ دوں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، میری سزا بڑی سخت ہے۔ تو انسان کو اللہ کا شکر گزار بن کر رہنا چاہیے، اس لیے کہ بے شمار نعمتیں اس نے دی ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ میری آزمائش ہو رہی ہے کہ میں اس کا شکر گزار بن کر رہتا ہوں یا ناشکری اختیار کرتا ہوں۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شکر گزاری اختیار کرتا ہے اس کی شکر گزاری کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوگا، یعنی اللہ اس کو اور نوازے گا۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو ناشکری کرتا ہے فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، تو میرا رب غنی ہے، بے نیاز ہے، اسے پرواہ نہیں ہے کوئی اس کا شکر ادا کرے یا نہ کرے، وہ تو کریم ہے، اپنی ذات میں آپ عزت والا ہے وہ تو۔ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا، تو بات کو مختصر کیا ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اپنے درباریوں سے نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا، یعنی اس کا عرش انجانے طریقے سے اس کے سامنے رکھ دو۔ یعنی ملکہ جب وہاں پہنچتی ہے ان کے محل میں تو یہ کہا گیا کہ اس کا جو عرش ہے اس کے سامنے انجانے طریقے سے رکھ دو، جیسے ہم جانتے نہیں ہیں اس کو۔ ننظر، اور ہم دیکھتے ہیں اتہدی، کہ کیا وہ ہدایت قبول کرتی ہے اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر کہ اس کا عرش اس کے آنے سے پہلے یہاں موجود ہے۔ ام تکون من الذین لا یہتدون، یا ان لوگوں میں شامل ہوتی ہے جو ہدایت اختیار نہیں کرتے۔ فلما جاءت، پس جیسے ہی وہ اس کے پاس آئی، قیلا، اسے کہا گیا اہکذا عرشک، کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے جیسا یہ رکھا ہوا ہے، یعنی اس کو توجہ دلائی ادھر۔ قالت، تو وہ بولی کأنہ ہوا، یہ تو گویا وہی ہے، یہ پہچان گئی اپنے تخت کو کہ یہ تو وہی ہے جو میرا اصل تخت ہے۔
وَأُوتِينَا الْعِلْمَ، اور من قبلہا، ہم تو اس سے پہلے ہی جان گئے تھے، یعنی سلیمان کے مقام کو، مرتبے کو، ان کے پیغمبر ہونے کو ہم تو پہلے ہی اس کو پہچان گئے تھے۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا ان کے لیے، ہم مسلم ہو گئے تھے، ہم نے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کی بندگی سے جس چیز نے اس کو روک رکھا تھا وہ انہی بتوں کی عبادت تھی، یعنی اس نے ایک مشرک گھرانے میں آنکھ کھولی، اپنے ماحول میں انہی چیزوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا اپنے گھر والوں کو، لہذا اس نے بھی وہی طریقہ اختیار کر لیا۔ لیکن جیسے ہی حقیقت اس کے سامنے واضح ہوئی، اس نے حقیقت کو قبول کر لیا، اور یہ سارے وسائل، یہ بادشاہت، یہ اختیارات، یہ سارے مال و دولت اسے نہ روک سکی حق کو قبول کرنے سے۔ تو یہ مکہ کے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، ان کو یہ بات سنائی جا رہی ہے کہ دیکھو تم کس ضد پر ہو، کس ہٹ درمی پر ہو، غور کرو ان رویوں پر۔ اور پھر یہ کہ انہا کانت من قوم کافرین، کیونکہ اس ملکہ کا تعلق ایک کافر قوم سے تھا، اس لیے اس نے یہ غلط راستے کو اختیار کیا ہوا تھا۔ قیل لہا ادخلی سرہا، پھر اسے کہا گیا کہ اچھا محل میں داخل ہو جاؤ، اس کو دعوت دی گئی محل میں داخل ہونے کی۔ فلما رأتہ حسبتہ لجۃ، جیسے ہی اس نے دیکھا اس محل کو اور اس کے فرش کو، یہ ساری چیزوں کو، تو اس نے گمان کیا کہ یہ کوئی پانی کا حوض ہے، یعنی پانی کھڑا ہوا ہے فرش پر جو ہے یہ۔ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، ساق عربی زبان میں پنڈلی کو کہتے ہیں۔ تو جیسے اس نے دیکھا یہ ایسے لگا جیسے پانی کھڑا ہے یہ، اس نے جلدی سے اپنے پائنچے اوپر چڑھا لیے اور اس کی پنڈلیاں جو ہیں وہ کھل گئیں اس طرح سے۔ یہ تو لفظی ترجمہ تو یہی ہے وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، کہ اس کی پنڈلیاں جو ہیں وہ کھل گئیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ اس نے اپنے پائنچے اوپر چڑھا لیے۔ یہ ساق کا لفظ سورہ القیامہ میں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، وہاں کے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، کہ ایسا ہوگا پنڈلی سے پنڈلی جوڑ دی جائے گی۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور اس دن اپنے رب کے سامنے ہی کھڑا ہونا ہوگا جواب دینے کے لیے، بھاگ نہیں سکے گا کوئی۔ تو بہرحال اس کی پنڈلیاں کھل گئیں، اس نے یہ سمجھا یہ پانی ہے، اور اپنے پائنچے اس نے اوپر چڑھا لیے۔ یعنی اتنا خوبصورت محل تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ جس میں شیشے جڑے ہوئے تھے، چکنے شیشے فرش پر جو ہے یہ۔ قال انہ سرہ ممرد من قواریر، تو حضرت سلیمان نے فرمایا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے جو اس میں جڑا ہوا ہے، یہ شیشے جو اس کے اندر۔ قالت، تو وہ کہنے لگی رب انی ظلمت نفسی، کہ اے میرے پروردگار میں نے تو اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، یعنی غلط راستے کو میں نے اختیار کیے رکھا، اور میرے سامنے اب یہ ہدایت واضح ہو گئی اور اب میں نے یہ ہدایت قبول کر لی ہے، تو لہٰذا میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا تھا پہلے۔ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں سلیمان کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کرتی ہوں۔ تو یہ ہے، دیکھیں غور و فکر، انسان کو اللہ کی ہدایت پر غور و فکر کرنا چاہیے، اسے اللہ کی نشانیوں پر دیکھنا چاہیے، کتنی بے شمار نشانیاں ہیں کائنات میں، اور اللہ کا شکر گزار بن کر رہنا چاہیے۔ اسی میں انسان کی خیر ہے، ہم سب کے لیے یہ سبق ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم دمر اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔